السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات گہری اپنے اندر ڈھیروں راز چھپائے ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی ہلکی روشنی سیاہ رات کو روشن کرنے کی ناکام سی کوشش میں مصروف تھی۔ اس ہی پہر ایک سایہ وہاں موجود گھر کے اندر چھلانگ لگا کر سنسناہٹ سے بھرپور ویران ماحول میں آہٹ پیدا کر گیا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کون ہو تم؟ سارا چیختی اس سائے سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اس کی آواز گھر میں موجود افراد تک پہنچنے سے نااہل تھی، کیونکہ اس سائے نے اس کا منہ اپنے بھاری ہاتھ کی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ اس طرح کی سچی اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرا نام سمیر ہے۔ ہم دو بھائی ہیں۔ میرے بڑے بھائی کا نام سرور ہے۔ میرے والد محترم میرے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ میری پیدائش کے 5 سال بعد میری والدہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ گئی اور ہم کو اس بھری دنیا میں تنہا در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ گئی۔ ہم اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن میری والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے سر پر یتیم سمجھ کر ہاتھ رکھنے کی بجائے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ سچ کہتے ہیں، ماں باپ کے علاوہ اس دنیا میں سب دھوکہ ہے، کوئی مخلص نہیں۔ ہم بہت چھوٹے تھے، اس بھری دنیا میں تنہا ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ میں تو فقط 6 سال کا تھا، مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ البتہ سرور بھائی مجھ سے 6 سال بڑے تھے، وہ 12 سال کے ہونے والے تھے۔ میں بھوک سے رونے لگا، سرور بھائی مجھے بہلانے لگے، لیکن میں چپ ہونے کی بجائے بلک بلک کر رونے لگا۔ سرور بھائی کیا کرتے، کہاں سے لاتے پیسے؟ ہم ایک ڈھابے کے پاس پہنچے تو سرور بھائی مجھے لیے اندر گئے اور ڈھابے کے مالک سے کہنے لگے، میرے چھوٹے بھائی کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، مہربانی کر کے کچھ دے دیں، میں اس کے بدلے سارے برتن دھو دوں گا۔ ڈھابے کا مالک تھوڑا رحم دل تھا، اس نے ہماری حالت دیکھی تو ہم کو کھانے کو کچھ دے دیا۔ اس کے بعد ڈھابے کے مالک سرور بھائی سے ہمارے والدین کے متعلق دریافت کرنے لگے۔ جب سرور بھائی نے ہماری آپ بیتی ان کو سنائی تو ان کا دل پیچ گیا۔ انہوں نے نہ صرف سرور بھائی کو وہاں کام پر رکھ لیا بلکہ ہم کو رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ بھی دے دی۔ اس طرح وقت گزرنے لگا۔ بھائی دن رات کام کرتے، جس سے ہم تھوڑا بہت کچھ کھا پی لیتے تھے۔ سرور بھائی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن ہمارے حالات اس بات کی اجازت بالکل نہیں دیتے تھے۔ بھائی نے اپنے شوق کو ختم کر کے اپنی خواہش کو میری خوشیوں کے نظر کر دیا اور میرا داخلہ ایک سرکاری اسکول میں کروا دیا۔ میں 10 سال کا ہو چکا تھا، میں اب بہت کچھ سمجھنے لگا تھا۔ میرا دل بھی چاہتا میں بھائی کی مدد کروں، ان کا سہارا بنوں۔ میں نے جب اس بات کا ذکر سرور بھائی سے کیا تو بھائی کہنے لگے، میرے پیارے بھائی، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے ہاتھ قلم اٹھانے کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ میں تو پڑھ لکھ کر کچھ بن نہیں پایا، لیکن میں چاہتا ہوں تم خوب دل لگا کر پڑھو، پڑھ لکھ کر میرا نام روشن کرو، بہت آگے بڑھو۔ میں نے سرور بھائی کی باتوں کو دل سے لگا لیا، خوب محنت کی۔ اس محنت کی بدولت مجھے اسکالرشپ مل گئی، میں ایک اونچی یونیورسٹی میں پڑھنے لگا۔ سرور بھائی مجھے دیکھ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ میں اپنے بھائی کی خوشی کو دیکھ کر اور زیادہ محنت کرنے لگا۔ میری محنت رنگ لائی اور مجھے ایک بہت بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ میری تنخواہ بہت اچھی تھی اور مجھے کمپنی کی طرف سے رہنے کے لیے اپارٹمنٹ مل گیا۔ سرور بھائی میری بلائیں لیتے نہیں تھکتے تھے۔ میں سرور بھائی کو دیکھ کر اکثر سوچا کرتا، کس طرح انہوں نے میری بدولت اپنی ہر خوشی کو میری خوشیوں سے جوڑ لیا اور اپنی زندگی کو چھوٹے موٹے کام کر کے برباد کر لیا۔ میں سرور بھائی کو اب کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا، ان کا بہت خیال رکھتا۔ میری ذرا سی توجہ اور محبت نے ان کو نکھار دیا۔ دکھنے میں ویسے ہی بہت خوبصورت تھے، خدا نے خوبصورت صورت سے تو ان کو نوازا، لیکن خوبصورت تقدیر ان کی مقدر کبھی نہیں ٹھہری۔ میں نے پیسے جمع کر کر کے اپنا خود کا گھر خرید لیا۔ آہستہ آہستہ ضرورت کی ہر اشیاء ہمارا مقدر بنی۔ سرور بھائی کی محنت ضائع نہیں گئی۔ میں جس کمپنی میں جاب کرتا تھا وہاں مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ ایک روز وہ گھر میں کسی کام سے آئی تو اس کی نظر سرور بھائی پر پڑی اور وہ سرور بھائی کے متعلق مجھ سے سوال جواب کرنے لگی۔ اس نے کافی دفعہ باتوں باتوں میں مجھ سے بھائی کا ذکر بھی کیا۔
اور بھائی کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ میں بھائی کی تعریف پر خوشی سے مسکرا دیتا۔ خوبصورت تو میں بھی تھا، مگر بھائی کی خوبصورتی کے آگے میری خوبصورتی مانت پڑ جاتی تھی۔ میں نے بھائی کو دکھایا کہ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ سرور بھائی میرے لیے بہت خوش تھے۔ سرور بھائی سے جب میں نے سارا کے لیے رشتہ لے کر جانے کی بات کی تو بھائی فوراً سے راضی ہو گئے۔ ہم سارا کے گھر پہنچے، سارا کے والدین سے بات چیت کی، اس کے والدین راضی ہو گئے۔ بھائی ایک دفعہ سارا سے بات کر کے اس کی رضامندی پوچھنا چاہتے تھے۔ میں اس وقت کسی ضروری کال میں مصروف ہو گیا۔ مجھے علم نہیں بھائی اور سارا کے درمیان کیا بات ہوئی، لیکن بھائی چپ چپ تھے۔ میں نے سرور بھائی سے پوچھا کافی دفعہ، لیکن بھائی نے ٹال دیا اور مجھے سارا کے حامی بھرنے کی خوشخبری سنا دی۔ اس طرح سارا میری شریک حیات بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ میری خوشی میرے چہرے سے عیاں تھی۔ ایک روز میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا آنے میں۔ صبح سارا اٹھی اور بولی کل رات تمہارے بھائی نے مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی۔ میں حیرت زدہ تھا۔ میں نے کہا سارا تم ہوش میں تو ہو یا تم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ میرے بھائی ایسے بالکل نہیں۔ سارا مجھ سے لڑنے لگی، کہنے لگی تو تمہارا کہنے کا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں کیا؟ جاؤ جا کر دیکھو، جب کل مجھے کوئی گھسیٹ رہا تھا تو میں نے گلدان اٹھا کر اسے مارا تھا۔ اگر میری بات کا یقین نہیں تو جا کر دیکھ لو۔ میں سارا کی بات کی نفی کرتا سرور بھائی کے پاس پہنچا تو دیکھا سرور بھائی کے سر پر کافی گہری چوٹ لگی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا کروں۔ میرا دل یقین نہیں کر پا رہا تھا، لیکن بھائی کے سر پر لگی چوٹ اس بات کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ میں عجیب کشمکش میں تھا، لیکن میں نے بھائی کو کچھ نہیں کہا، چپ چاپ نکل گیا۔ میری بیوی نے بہت شور کیا، لیکن میں نے کہا سارا مجھے نہیں معلوم کون سچا ہے کون جھوٹا، لیکن میں اپنے بھائی پر کیسے الزام لگا سکتا ہوں جنہوں نے میری خوشیوں کے لیے اپنی زندگی برباد کر لی۔ میں پریشانی میں کھوتا زن گھر سے باہر نکل گیا۔ جب شام کو لوٹا تو دیکھنے کو جو ملا میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ مجھے نفرت سی ہونے لگی۔ میری بیوی میرے بھائی کو کہہ رہی تھی میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی اور میری شادی اس سے کروا دی۔ میں نے کہا تھا نا تم پچھتاؤ گے۔ میں نے ایک ایسا کھیل کھیلا ہے جس سے بچنا تمہارے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ بڑا مان تھا نا اپنے بھائی پر، اب دیکھنا کیسے وہ تم کو گھر سے دھکے دے دے کر نکالتا ہے۔ میرے پاؤں جواب دینے لگے، ایسے لگا میرے جسم میں جان نہیں بچی۔ میں یہ سوچ رہا تھا اگر میں نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر سرور بھائی سے کچھ کہہ دیا ہوتا تو اس سے آگے سوچنے کی ہمت باقی نہ تھی مجھ میں۔ میں نے اندر ہمت جمع کی اور اپنی بیوی کے سر پر پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر سارا کی چلتی زبان کو ایک دم بریک لگ گئی۔ میں نے بنا کچھ کہے اس کو گھر سے باہر نکال دیا اور بھائی کے گلے لگ کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگا۔ دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اپنے ذہن میں چلتے سوالات میں سرور بھائی کے گوش گزار گیا۔ سرور بھائی نے بتایا کہ جب وہ میرا رشتہ لینے ان کے گھر گئے تھے تو جب میں نے سارا سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے کہا میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے جب آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تبھی میرا دل آپ کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ میں تمہاری خوشیوں پر کیسے نقب لگا سکتا تھا؟ میں نے سارا کو بہت سمجھایا اور اس کی ایک نہ سنی۔ مجھے لگا یہ تھوڑوں دنوں کا خمار ہے، اتر جائے گا، اور تم کو بنا کچھ بتائے تمہاری شادی اس سے کر دی۔ اتنے دنوں سے سارا کو تمہارے ساتھ خوش دیکھ کر یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی، لیکن سارا اس بات کو نہیں بھولی۔ اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے سارا نے کل تمہاری غیر موجودگی میں ایک بندے کو بلایا۔ میں نیند میں تھا تبھی مجھے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو ایک بندہ سارا کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا اور سارا بار بار چیخ رہی تھی۔ میں جب سارا کی مدد کو پہنچا تو سارا نے ایک گلدان اٹھا کر مجھے مارا۔ میں سمجھا شاید غلطی سے سارا کا نشانہ چوک گیا ہو۔ میرے سر پر گلدان لگتے ہی وہ آدمی بھی بھاگ گیا، لیکن مجھے اس بات کا علم اب ہوا کہ یہ سب سارا کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ بھائی کی بات سن کر میرا دل کیا میں سارا کو گولی سے مار دوں۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک عورت کیسے اتنا گر سکتی ہے۔ اتنی گھٹیا حرکت میرا سوچ سوچ کر خون کھول رہا تھا۔ محبت کرنا گناہ نہیں، لیکن محبت کو پانے کے لیے اس حد تک گر جانا
مجھے سارا سے نفرت کرنے پر مجبور کر گیا۔ سارا کا باپ ہماری زندگی سے ہم نے نکال پھینکا۔ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ خوش پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارا گھر وغیرہ بھی ہم نے پولیس کی مدد لے کر اپنے رشتہ داروں سے واپس لے لیا۔ سارا اب پچھتا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بھائی کی بیوی سارا پر بار بار طنز کے تیر برساتی۔ وہ مجھ سے اور بھائی سے کافی دفعہ معافی مانگ چکی تھی۔ بھائی کا ظرف اعلیٰ تھا، اس لیے بھائی نے سارا کو معاف کر دیا۔ البتہ میں اب تک سارا کو معاف نہیں کر پایا تھا۔ بھائی مجھے اکثر کہتے ہیں سارا کو معاف کر دو، لیکن میں بھائی کو ٹال جاتا ہوں۔ ہاں، میں سارا سے محبت آج بھی کرتا ہوں، لیکن اپنے دل کو سارا کی طرف سے صاف کرنے کے لیے مجھے وقت درکار ہے۔ شاید کبھی میں اسے معاف کر دوں اور پھر سے اپنی زندگی میں جگہ دے دوں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔